الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، انسان جو بھی اعمال کرتا ہے، چاہے عمل اچھا ہو یا برا ہو، انسان کے اس عمل پر چار چیزیں گواہ بن جاتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے کوئی عمل کیا تو وہ ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور بس. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نام اعمال کے علاوہ بھی ہمارے عمل کے اور 3 گواہ موجود ہوتے ہیں. ایک تو وہ زمین جس پر آدمی وہ عمل کرتا ہے، چاہے عمل اچھا ہو چاہے برا ہو، قیامت کے روز زمین کا وہ حصہ جس پر آدمی وہ عمل کرے گا، وہ زمین کا حصہ اللہ کے دربار میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھ پر یہ نیک عمل کیا تھا یا یہ برائی کی تھی. قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اس کے بارے میں فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبر کو بتائے گی اور بیان کرے گی. اور دوسرے گواہ خود انسان کے اعضائے بدن کے مختلف حصے اس آدمی کے عمل کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیں گے. اس کے بارے میں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی انسان کے منہ پر مہر لگا کر اس کو بند کر دیں گے، اور اس کے بعد میں انسان کے جو دوسرے اعضاء ہیں، ہاتھ گواہی دے گا کہ اس نے کیا کیا اعمال ہاتھ کے ذریعے سے کیے. پیر گواہی دیں گے کہ یہ پیروں کو استعمال کر کے کون سی جگہ پر جاتا تھا، پیروں کے ذریعے سے کیا کیا کام کرتا تھا. آنکھ گواہی دے گی کہ یہ کون سی چیزوں کو دیکھتا تھا. کان گواہی دیں گے
کہ یہ کون سی چیزیں سنتا تھا. اسی لیے ان اعضائے بدن کے ساتھ نیکی کے کاموں میں ان کو جتنا استعمال آدمی کرے اس کے لیے فائدہ ہے. مساجد کے اندر عموماً قرآن کریم پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو زمانہ آگے نکل گیا. موبائل کے اندر قرآن شریف آ گئی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے فون کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. اس کے بجائے اگر آپ یہاں سے کلام اللہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے پڑھیں گے تو یہی ہاتھ گواہی دیں گے کہ یہ کلام پاک کے اٹھانے کے اندر استعمال ہوئے تھے. اس پر انگلی پھیریں گے تو انگلیاں گواہی دیں گی کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت میں اس میں انگلی پھیرنے میں استعمال کیے گئے تھے. آنکھ گواہی دیں گی کہ یہ جس طریقے سے اس سے گناہ بھی ہوتے تھے کلام اللہ کے دیکھنے میں ان کو استعمال کیا گیا. اور کان گواہی دیں گے جس طریقے سے دیگر گناہوں اور اعمال کے اندر کان کو استعمال کیا گیا قرآن کریم کی تلاوت کے سننے میں بھی اس کو استعمال کیا گیا تھا. آدمی تسبیح کے علاوہ اپنے ہاتھ پر ذکر و اذکار کرنے کی بھی عادت ڈالے، کیونکہ جہاں ہاتھ دوسرے اعمال کی گواہی دے گا وہیں اس بات کی بھی وہ گواہی دے گا کہ مجھ پر آپ کا ذکر کیا جاتا تھا، آپ کی تسبیح مجھ پر پڑھی جاتی تھی. اسی لیے آدمی اپنے بدن کے حصوں کو عبادات کے اندر اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر و اذکار کے اندر استعمال کرنا چاہیے. الغرض انسان کے اعضائے بدن یہ دوسرے گواہ ہوں گے جو اللہ کے دربار میں اس آدمی کے خلاف یا اس کے حق میں گواہی دیں گے. اور تیسرے گواہ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے جو لکھنے والے فرشتے اللہ نے متعین فرمائے ہیں وہ اس کے عمل کو جانتے ہیں، اور پھر اس کے خلاف میں یا اس کے حق میں گواہی دینے والا جو چوتھا گواہ رہے گا وہ اس کا نام اعمال. تو یہ چار چیزیں ہیں جو آدمی کے یا تو حق میں گواہی دیں گے یا آدمی کے خلاف میں گواہی دیں گے. انسان جب بہت سارے برے اعمال کر لیتا ہے تو یہی چیزیں ہیں جو انسان کے خلاف اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. اور اگر نیک اعمال کر لیتا ہے تو یہی چیزیں ہیں جو اس کی نیکی کی گواہی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے. اسی لیے آدمی کو نیکی کے اندر آگے بڑھنا چاہیے. اب اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ جو چار گواہ ہے جو میرے گناہوں کی گواہی اللہ کے دربار میں دیں گے، دنیا سے جانے سے پہلے یہ چار گواہ ختم ہو جائیں. اللہ کے دربار میں جب میں پہنچوں تو میرے خلاف میں گواہی دینے والا، میرے گناہوں کے بارے میں کہنے والا اس دربار کے اندر کوئی نہ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بھی راستہ بتا دیا، اور وہ ہے توبہ والا راستہ. جو آدمی کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے اور استغفار والی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ندامت اور اپنی گزری ہوئی زندگی پر شرمندگی اور آنسو بہانے کے ساتھ میں جو آدمی زندگی گزارتا ہے، اللہ پاک ان چاروں گواہوں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جب وہ بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کے خلاف میں گواہی دینے والا کوئی ایک گواہ بھی نہیں رہے گا جو اس کے گناہ کی گواہی دے سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو آدمی توبہ کرتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے، نادم ہو جاتا ہے، تو وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں.
اور آگے یہ بات فرمائی دوسری روایات کے اندر کہ اگرچہ کے دن میں 70 مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے، گناہ ہوتے رہے، پھر توبہ کو پختہ کرے، دوبارہ توبہ کرے، دوبارہ معافی مانگے، دن میں اگر 70 مرتبہ بھی ایسا ہو جائے تب بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور وہ بندہ ایسا ہی رہے گا جیسے کہ کوئی گناہ اس سے ہوا ہی نہیں۔ تو توبہ کی یہ اہمیت اور یہ فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دن میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام بخشے بخشائے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ مسلمان اور آپ کی امت سیکھے اور سبق لے کہ استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ایک مسلمان کو ہوتی ہے، حضور پاک علیہ السلام یہ بات بتلانے کے لیے آپ ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام اب ختم ہونے والا ہے اور لوگ گروہ در گروہ آ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس میں یہ فرمایا گیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے دھتکار دیا تو اس نے اس وقت میں اللہ رب العزت کی عزت اور جلال کی قسم کھائی، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کی عزت کی قسم، میں دنیا میں جا کر کے آپ کے بندوں کو سیدھے راہ سے بھٹکا دوں گا۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک قسم کھائی تھی اور فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں اپنے بندوں کو برابر معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اب گناہ ہو گیا تو آئندہ کر لیں گے، اب جو جمعہ آ رہا ہے وہ دن کر لیں گے، یا عید کے دن امام صاحب اچھی دعا کراتے ہیں اس دن توبہ کر لیں گے۔ مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ کس کی گھڑی کب لکھی ہوئی ہے، موت کا وقت متعین ہے، معلوم نہیں کب آ جائے۔ اسی لیے توبہ کے اندر تاخیر نہ ہو، بلکہ جب گناہ ہو جائے تو فوراً استغفار اور توبہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ ایک مومن جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پر پہاڑ گرنے لگا، لیکن ایک منافق جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی بیٹھی تھی، اس کو ہاتھ سے یوں کر کے اڑا دیا۔ اسی لیے ایک مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے۔ اس وقت تک وہ آدمی، وہ مومن، وہ مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کی راتوں کی نیند اڑ جائے گی، طبیعت بے چین ہو جائے گی، یہاں تک کہ اپنے گناہ کی معافی نہ کرا لے، اللہ سے اس کی معافی نہ مانگ لے، وہ آدمی چین سے نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایک مسلمان کو توبہ کے اندر جلدی کرنی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بھی بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے یہ بتایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ تین فضائل استغفار کی کثرت کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ من كل ضيق مخرجا، تنگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کے راستے بتاتے ہیں، بنا دیتے ہیں، اور اس کا نکلنا اس مقام سے آسان کرتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور غم سے اس آدمی کو نکال لیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار سے کثرت کے ساتھ کرنے والوں کو ایسے مقام اور جگہ سے روزی پہنچاتا ہے اس آدمی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے
جو آدمی اپنے روزی کے اندر اور کسی بھی اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے ہو، بزنس کے اعتبار سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے پریشان ہو روزی کے سلسلے میں، تو اس آدمی کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی پر روزی کے دروازے کھول دیں گے، اور ایسی جگہ سے روزی اس تک آئے گی، وہ بندہ گمان نہیں کر سکتا، اس کے وہم میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس جگہ سے بھی میرے لیے روزی کا انتظام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں روزی کے دروازے، اب آدمی استغفار کرے گا تو وہ دروازے اللہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ امت اس پر عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا۔ اس آیت میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ جب تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے درمیان میں رہیں گے، لوگوں کے درمیان میں رہیں گے، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ چیز تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن اس آیت کے اندر جو دوسری چیز بتائی گئی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو وہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں پر روتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو، اس امت کو اور مسلمانوں کے گروہ کو ہلاک نہیں کریں گے۔ اسی لیے استغفار کی کثرت، توبہ کی کثرت ہونی چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے اور اس کی قسمت بڑی اچھی ہے جس کے نام اعمال کے اندر استغفار کثرت کے ساتھ موجود رہے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قیامت کے روز اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے، تو اس آدمی کو کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا، اس کے گناہ اللہ معاف کریں گے۔ نتیجتاً جب نام اعمال حاضر ہوگا تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف رہے گا، صرف نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نام اعمال کے اندر لکھی رہیں گی۔ اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس آدمی کو خوش کریں گے، اس کا نام اعمال اس آدمی کو قیامت میں خوش کرنے والا رہے گا۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ استغفار ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہیں وہ سب کے سب خطا کرنے والے، غلطی کرنے والے، گناہ کرنے والے، معاصی کرنے والے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ توبہ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آدمی اگر کوئی زہر کا نوالا اپنے اندر اتار لے تو وہ چیز اس کے بدن کو خراب کر سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر گناہ کو اتار لیتا ہے، کوئی آدمی معصیت کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی کا دل خراب ہو جاتا ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو ایک پردہ اور ایک نقطہ اس کے دل پر لگتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ اور وہ سیاہی جو دل پر لگائی گئی تھی وہ ہٹا دی جاتی ہے۔ اور اگر گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا دل پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ اگر گناہوں کا پردہ اس پر ڈال دیا جائے گا تو اللہ اس میں نہیں آ سکتے، اللہ کی تجلی اس کے اندر آدمی کو نظر نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی آدمی اپنا دل اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، کوئی آدمی اپنے دل کو اللہ کا مقام بنانا چاہتا ہے، اس کی تجلیات کا مرکز بنانا چاہتا ہے، تو وہ آدمی اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے اور گناہوں کے پردے سے، معصیت اور نافرمانی کے گندگی اور خرابی سے اپنے دل کو پاک صاف رکھنا پڑے گا، تبھی جا کر کے اس کا یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑ سکتا ہے۔ توبہ کا وقت کب تک ہے؟ آدمی کے لیے جب تک زندگی باقی ہے، اس کی آخری سانس باقی ہے، اس وقت تک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا موقع انسان کے لیے رکھا. اسی لیے آدمی کو یہ زندگی موت سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے. کتنے ہی ایسے ہیں جو توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. اب ان کی ایک ہی آرزو اور تمنا ہوگی کہ کاش آخری گھڑی میں کم سے کم توبہ کر کے آ جاتے. لیکن اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا, ہماری زندگی ابھی باقی ہے, ہم توبہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, موقع موجود ہے. اسی لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے. اگر سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. پھر اگر وہ دیکھنے کے بعد میں یا موت سامنے نظر آنے کے وقت میں کوئی آدمی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی وہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتے. لیکن توبہ کیسے کریں گے؟ صرف اپنے کلوں پر چند ہاتھ کے پھیر لینے سے, توبہ توبہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی. اس کے لیے جو شرائط ہے, اس کے لیے جو اصول بتائے گئے ہیں, اگر آدمی ان شرائط اور اصول کی رعایت کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے, اس آدمی کی توبہ قبول کی جائے گی. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑ کر کے اس گناہ سے الگ ہو جائے, علیحدہ ہو جائے. یہ نہیں کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں توبہ بھی کر رہا ہے. مثلا کوئی آدمی راستے پر چل رہا ہو اور غیر محرم پر نظر پڑ رہی ہے, اپنی نظروں کو اس عورت پر لگائے ہوئے بھی ہے اور زبان سے چل رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نہیں ہوگا, بلکہ آدمی کو پہلے اپنی نظریں نیچی کرنی پڑے گی, گناہ سے الگ ہونا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں جب آدمی توبہ کرے گا تو یہ توبہ قابل قبول ہوگی. دوسرا یہ کہ آدمی کو اپنے کیے پر ندامت بھی رہے, دل سے ندامت اور شرمندگی آدمی جب محسوس کرے گا تو پھر یہ توبہ اللہ کے یہاں زیادہ قابل قبول ہے. اور تیسری شرط جو بتائی گئی وہ یہ کہ دوبارہ گناہ کی طرف لوٹنے کا وہم خیال آدمی کے ذہن و دماغ کے اندر نہ رہے, بلکہ پختہ ارادہ یہ رہے کہ اب میں کبھی بھی اس گناہ کی طرف واپس پھر کر کے نہیں آؤں گا. قرآن کریم کے اندر یہ بات بتائی گئی, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ تم توبہ نصوحا کرو. اب توبۃ نصوحا سے کیا مراد ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبۃ نصوحا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑ کر کے اس سے ایسے الگ ہو جائے جس طریقے سے ایک مرتبہ جب پھن سے دودھ نکل جاتا ہے اس کا واپس اندر جانا مشکل ہے, ایسے ہی آدمی گناہ کی طرف واپس چلے جائے یہ اتنا مشکل ہو جانا چاہیے. ایسی پکی توبہ آدمی کرنا چاہیے. پھر یہ توبہ ہے جو آدمی کو سیدھے راستے پر چلائے گی اور اس کو استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے پر کھڑا رکھے گی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر, آپ کے طریقے پر قائم رہنے دے گی. اور اگر ایسی توبہ ہے کہ پھر توبہ تو کر لیا, گناہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے کہ اب تو توبہ ہو گئی, اب تو پاک صاف ہو گئے, پھر اب وہی راستے پر چلے جائیں گے, تو پھر ایسی توبہ کہلانے کے قابل نہیں. بلکہ آدمی جب توبہ کر رہا ہو اس وقت میں پختہ ارادہ رہے کہ اب گناہ کی طرف نہیں جائیں گے. ہاں اگر آگے چل کے پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کی توبہ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, پھر توبہ کرے, پھر توبہ کرے, بار بار توبہ کرتا رہے یہاں تک کہ اپنی موت کا وقت آ جائے. تو اس طرح بار بار جب آدمی توبہ کرتا رہے گا تو توبہ کرنے والوں کے اندر شمار رہے گا, اس لیے کہ توبہ کرتے وقت میں اس کا پختہ ارادہ یہی تھا کہ اب میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. اسی لیے آدمی توبہ کرتے وقت میں ان شرائط کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی بندے کا حق مارا ہو, حقوق العباد سے کسی کا تعلق ہو, کوئی حق ختم کر دیا ہو, زمین ہڑپ لی ہو, کسی کو تکلیف پہنچائی ہو, غیبت کی ہو, کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں برا کہا ہو, تو ان سب چیزوں کے اندر جن کا تعلق بندوں سے ہے اس کے اندر ایک اور شرط بھی یہ ہے کہ اس کا جو حق تھا اس کو واپس کرے. اگر کسی کے پیسے اپنے پاس رکھ لیے ہیں, ناحق اس کے پیسے لے لیے ہیں, کسی کی زمین لے لی یا جو بھی کیا ہو, تو وہ چیزیں واپس کرنا بھی ضروری ہے. صرف اپنی توبہ اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پورا صاف نہیں ہو جائے گا, بلکہ جن کا جو حق ہے ان کا حق ان تک پہنچائے, اس کے بعد میں جا کر کے توبہ مکمل ہوگی. ان 4 شرائط کا بندے کو اہتمام کرنا چاہیے. ایسے بندے بہت سارے موجود ہیں جو اس امت کے اندر گزرے, جنہوں نے سچی پکی توبہ اپنے گناہوں پر ندامت کو اللہ کے سامنے پیش کیا. اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے نیک لوگوں کے اندر
اولیاء کے اندر ان کی فہرست کے اندر ان کو شامل فرمایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، ان کی ایک شاگردہ تھی، اس خاتون کا ایک بیٹا جب پیدا ہوا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ خاتون اپنے بچے کو پیار محبت سے پالتی، اس کا خیال رکھتی، اس کی پرورش کرتی۔ جب وہ بچہ بڑا ہونے لگا، اب گھر کے باہر جاتا تو چونکہ باپ نہیں تھا، باہر نگرانی کرنے والے کوئی نہیں تھے، گھر کے اندر تو ماں دیکھتی رہتی، لیکن جب باہر چلا جاتا تو خراب بچوں کے ساتھ ملنے لگا، اس کی عادتیں آہستہ آہستہ خراب ہو گئی۔ مال بہت زیادہ تھا، اللہ پاک نے دولت سے نوازا تھا، اب یہ دولت غلط چیزوں کے اندر خرچ کرنے لگا، شراب اور کباب کے اندر اور شباب میں، اس طریقے سے گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا، نوجوانی کے گناہوں کے اندر، زناکاری کے اندر، اب پوری زندگی اس کے اندر خراب کرنے لگا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو سمجھاتی اور اس کو مناتی، توبہ کا راستہ اس کو بتاتی کہ تم توبہ کر لو، یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہارا اس طریقے سے زندگی گزارنا یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانتا۔ وقت یہ آیا کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بیمار ہونے لگا اور مختلف قسم کی بیماریاں اس کو ہونے لگی۔ اب یہ جو ماں تھی اس کو وقتاً فوقتاً اپنے بیٹے کو لے کر اپنے استاد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتی تھی، اور وہ حضرت بھی اس کو سمجھاتے اور اس کو کسی طریقے سے منانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ حضرت کی کوئی بات نہ مانتا اور پھر وہاں سے چلا آتا۔ کئی بار اس طریقے سے جانا آنا ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری نے یہ سوچا کہ شاید اللہ پاک نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے اور حق کے قبول کرنے سے، صحیح بات کے سمجھنے سے اس کے دل کو بند کر دیا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر صحیح بات، حق بات، اچھی بات داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے جیے گا اور اسی طریقے سے مرے گا۔ یہ بات ان کے دل کے اندر جب آئی، انہوں نے اب اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد میں جب اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ بستر پر آ گیا اور بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت میں ماں نے پھر سمجھایا کہ ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی موقع باقی ہے، زندگی ہے، ابھی بھی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ پاک توبہ قبول کرنے والے ہیں، وہ بڑے غفور الرحیم ہیں۔ اس طریقے سے جب ماں نے سمجھایا، اس کو اچھے طریقے سے بتلایا، تو اب اس کا دل نرم ہو گیا۔ اس کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ اب بالکل مرنے کے قریب ہے۔ اب اس نے توبہ کا راستہ ماں سے پوچھا کہ میں کیسے توبہ کروں، میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کا کیا راستہ رہے گا؟ تو ماں نے بتایا کہ میں جا کر کے حضرت سے پوچھتی ہوں کہ تمہاری توبہ کا کیا راستہ رہے گا۔ اب وہ جب جانے لگی تو اس کے بیٹے نے یہ کہا کہ اگر تم واپس آؤ، اس وقت تک اگر میری روح نکل جائے تو تم میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ میرے گلے کے اندر اپنا دوپٹہ نکال کر کے ڈال دینا، اور جس طریقے سے ایک مردار کتے کو گھسیٹا جاتا ہے، اپنے آنگن کے اندر میری لاش کو اسی طریقے سے گھسیٹنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اولاد جو والدین کی نافرمان ہو، جو پروردگار عالم کی نافرمان ہو، ان کے ساتھ یہی حشر کیا جاتا ہے، پوری دنیا والے اس حشر کو دیکھ لیں، میرے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ کرنا۔ اب وہ جب چلنے لگی اور حضرت کے گھر پر پہنچی، وہ درس سے فارغ ہوئے تھے، ان کے طلباء کو پڑھا کر کے ابھی کھانا کھائے تھے اور خیلولہ کرنے کے لیے لیٹ رہے تھے۔ جب یہ دستک دی تو حضرت نے پوچھا کہ کون آئی ہے؟ اس نے بتایا کہ میں آئی ہوں اور میرے بیٹے کا آخری وقت ہے اور آپ چلیں گے تو وہ توبہ کر لے گا۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ اتنے بار تو بات کیا، اتنے بار تو سمجھایا اور توبہ کرنے کے لیے کہا، لیکن اس نے نہ توبہ کی، نہ میری بات کو مانا اور نہ کبھی اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کی۔ اب اگر جاؤں گا تو پھر میرا بھی وقت ضائع ہوگا، اس کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اب میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب ایک طرف تو بیٹا مرنے کے قریب ہے اور دوسرا یہ کہ حضرت نے بھی انکار کر دیا۔ اب ماں مغموم ہو کر کے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کے کھڑی ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی طرف چل دی، اور جب گھر کے اندر پہنچی تو زار و قطار رونے لگی۔ اب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر کے بیٹے کا دل اور نرم ہو گیا، اور اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہو گئی کہ تم روتی ہوئی آ رہی ہو؟ اور اس نے بتایا، تو ماں نے یہ بتایا کہ حضرت نے بھی آنے سے انکار کر دیا، اب پتہ نہیں تیرا کیا ہوگا، اور اس نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو حسن بصری سے کہنا کہ وہ میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ حضرت نے بھی اس وصیت سے انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ جو آدمی بے نمازی ہوگا ہم اس کی جنازے کی نماز
نہیں پڑھاتے اور نہ ہی اس جنازے کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو حضرت نے جنازے میں آنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب مغموم حالت کے اندر جب یہ خاتون اپنے گھر کو پہنچی، پھر تھوڑی ہی دیر کے اندر اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اب اس نے مرنے سے پہلے یہ توبہ کی تھی کہ اللہ میں کتنا خراب ہوں، کیسا گندا ہو گیا، آپ میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ اللہ سے اس نے خود توبہ کی تھی، اپنی عاجزی اور ندامت کو پیش کیا۔ پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، ابھی ماں اس کی آنکھوں کو بند ہی کر رہی تھی، دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور کسی نے دروازے پر دستک دی۔ تو اس خاتون نے جا کر کے پوچھا کہ کون ہے؟ آواز آئی باہر سے کہ میں حسن بصری ہوں اور تیرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس خاتون نے پوچھا کہ جب تو آپ انکار کر رہے تھے، ابھی کیا وجہ ہو گئی کہ آپ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے میرے بیٹے کو کفن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اب حضرت نے یہ بتایا کہ میں جب تجھے جواب دے کر کے لیٹ گیا اور میں سو گیا، میری آنکھ لگ گئی تو مجھے اللہ رب العزت کا دیدار ہوا اور مجھے اللہ پاک نے یہ کہا کہ حسن بصری تم کیسے میرے دوست ہو اور تم کیسے ولی ہو کہ میرے ایک دوسرے ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر رہے ہو۔ تو جو آدمی توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی پکی ندامت کو ظاہر کرتا ہے، اللہ پاک آخری موقعوں پر بھی اس کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر کے ولیوں کی فہرست کے اندر شامل فرماتے ہیں۔ اسی لیے آدمی کو توبہ کرنے کے اندر دیری نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم بار بار ہم لوگوں سے کہہ رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت کثرت کے ساتھ معاف کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے پیارے انداز کے اندر فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، زیادتی کر لی ہے۔ اور کون سے بندے؟ جنہوں نے زنا کر لیا۔ تم نے زنا کیا تم میرے ہو، تم نے چوری کی تم بھی میرے ہو، اور تم نے سود کھایا تم بھی میرے ہو، تم نے معصیت کی تم میرے ہو، تم نے گناہ کیا تم بھی میرے ہو، اگر تم جیسے کیسے ہو تم سب میرے ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں گناہ کتنے ہی تمہارے زیادہ ہو جائے، میں رحمت کی چادر لے کر کے کھڑا ہوں، تمہاری مغفرت کرنے کے لیے انتظار میں ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے رمضان کی گھڑیاں عنقریب ختم ہونے والی ہیں، دوسرا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ اس ایام کو جو تھوڑی سی گھڑیاں رہ گئی ہے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی توبہ، اپنا استغفار، اپنی ندامت اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، تاکہ اس رمضان کی رحمت سے، برکت سے اور مغفرت سے، آنکھ سے خلاصی، یہ ساری چیزیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔